جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں ان پہ آپ نے کروڑوں کہا ہے، یہ اربوں کے منصوبے ہیں، اور یہ میرے شہر سانگلہ ہل کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں بہت عرصے کے بعد ڈیولپمنٹ کے اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہے ہیں۔ یہ تمام وہ منصوبہ جات ہیں جو عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں شروع ہوئے تھے، جن کے ہم نے سروے کروائے تھے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے تقریباً 9 دیہات کو ہم نے کارپیٹ روڈز دیے تھے، لیکن بدقسمتی سے جو 1-2 ماہ کے لیے حکومت کی تبدیلی ہوئی، اس میں ہمارے جو مخالفین تھے انہوں نے وہ روڈز کے فنڈ رکھوا کر ان کو اپنی مرضی میں کنورٹ کروانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب چونکہ دوبارہ ہماری حکومت پنجاب میں آ چکی ہے، ہم نے وہ تمام اپنے جو منصوبہ جات ہیں ان کو دوبارہ ہم نے شروع کروایا ہے۔ آپ آئندہ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ جو ہماری دوسری جو 9 دیہات کی سڑکیں، ہمارے پی پی 131 کی میں بات کر رہا ہوں، جو جن کے ٹینڈر بھی تقریباً ہو چکے تھے، وہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 دنوں میں وہ دوبارہ آپ کو ان کے ٹینڈر نظر آئیں گے۔ یہ سڑکیں جو یہ بن رہی ہیں 3، یہ وہ 3 روڈ ہیں جن کی باضابطہ منظوری عثمان بزدار صاحب نے دی تھی۔ اب ان کو اس وقت اے ڈی پی جو 2022 اور 23 میں ڈالا گیا تھا، اس کی منظوری ہو کے اب یہ پروسیس مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے کل اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ان تمام کے ٹینڈرز جاری ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے مخالفین یا کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے منظور کروائے ہیں، تو جب ان کے ابھی افتتاح ہوں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ کس کے منصوبے ہیں۔ ہمارے مخالفین نے تو یہ شاہ کوٹ روڈ جو بن رہی ہے اس پہ بھی بہت سیاست کی کوشش کی۔ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بزدار حکومت ختم ہونے سے پہلے اس کا باضابطہ گورنر پنجاب صاحب نے افتتاح کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ جب حکومت بدلی تو مخالفین نے کہا یہ بھی ہمارا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، یہ منصوبہ 30 جون تک مکمل ہونا تھا، لیکن انہوں نے اس میں گھما پھرا کر مجھے جس بات پہ پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ آپ پوچھ رہے ہیں نئے آنے والوں میں۔ دیکھیں، پارٹی میں کسی بندے کو آنے کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، نہ کوئی پابندی ہے۔ پارٹی میں ہر وقت ہر بندے کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو بھی بندہ آنا چاہے آ جائے، اس میں پارٹی کی بہتری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پارٹی میں جو آئے گا وہ لائن میں لگے گا۔ اب جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، اس وقت خان صاحب کو کسی الیکٹیبل کسی دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج خان صاحب جس پوزیشن میں ہیں، وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ انشاءاللہ جیتے گا۔ اور خان صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو بندہ جس کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں ٹکٹ اسی کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کل آ کر پارٹی کا ٹکٹ حاصل کر لوں گا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پارٹی میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس دفعہ کسی پیرا شوٹر کو ٹکٹ ملے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کل تک پارٹی کو برا بلا کہتے تھے، پارٹی کو جوتی کی نوک پہ رکھتے تھے۔ آج جب انہوں نے اپنی پوزیشن کا ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ٹکٹ کے بغیر ہماری وقت نہیں ہے، بے شمار گاؤں میں جا کر انہوں نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے کہا کہ پارٹی کے بغیر ووٹ نہیں ملے گا، تو اب وہی لوگ ہیں جو 5 دن سے، ٹکٹ تو بہت دور کی بات ہے، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے، اور خان صاحب سے ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پارٹی میں ٹکٹ کی کتنی پوزیشن ہے ان کی۔ یہ جو لوگوں کو تاثر روز دیا جاتا ہے ہماری پارٹی میں کہ ٹکٹ مجھے مل رہی ہے، ٹکٹ اس کو ہاں ہو گئی ہے، کوئی کسی کو ٹکٹ کی ابھی تک
کوئی ہماری پارٹی میں بورڈ نہیں بنا، کوئی کسی بندے سے درخواست نہیں لی گئی. کوئی بندہ اگر سمجھتا ہے کہ میں پارٹی کے لیے لازم و ملزوم ہوں تو وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکال لے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی میں ٹکٹ ملے گا تو میرٹ پہ ملے گا. خان صاحب نے پہلے جو غلطی الیکٹیبل کر کے لوٹے بنوا کے کر لی ہے، اب وہ انشاءاللہ ہماری پارٹی غلطی نہیں کرے گی. تو آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سیاست کے گورکھ دندوں کو سمجھیں. ہمارے یہاں نہ تو کوئی منتخب ایم پی اے تھا اس حلقے میں، ہماری بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا، نہ ایم این اے تھا. جو ہم لوگ، میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ورکر، ان کی آواز کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کتنی پذیرائی ملتی ہے. جبکہ ہمارے جو منتخب ضلع میں دوسرے نمائندے تھے وہ طاقتور تھے، وہ سب پیسے انہوں نے اپنی مرضی سے لگوائے. تو اس لیے انشاءاللہ اب ہم نے ملاقاتیں کی ہیں اور بہت جلد اس سلسلے میں ہم ایک ڈائریکٹو جاری کروانے والے ہیں کہ جو این اے 111 کے جو بھی فنڈ، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ 111 میں ہی لگیں گی، اور جو دوسروں حلقوں میں فنڈ ہیں جو ان کے حساب سے لگیں گے. پہلے یہ بھی ہوا ہے کہ چوں جب نمائندگی نہ ہو آپ کی تو ہمارے فنڈ بھی دوسرے حلقوں میں یوٹیلائز ہو گئے. تو انشاءاللہ اب ہم پوری اس کوشش میں ہیں کہ ہم اپنے عوام کا حق لے کر آئیں اور ان کو دلائیں. کا کام کرنا ہے تو وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں پی ٹی آئی کا نام اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس وقت پی ٹی آئی کو بلانگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، وہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں فلاح انسانیت کے، وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے رات دیکھا کہ جب سیلاب زدگان کو ضرورت پڑی پیسوں کی تو ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کل صرف 3 گھنٹے کی ٹیلی فون کانفرنس کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں پوری دنیا کے جو لوگ تھے، جن میں ہمارے پاکستانی اوورسیز بھی تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ حصہ لیا، اور 5 ارب روپیہ ریکارڈ 3 گھنٹے میں انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیا. تو میں وہ بھی کہتا ہوں کہ اب جب گورنمنٹ کو وہ آ رہا ہے تو اب تو گورنمنٹ اس پہ فارن فنڈنگ کا نہیں کر رہی، اس پہ بھی الزام لگائے ہمارے لیڈر پہ یہ فارن فنڈنگ لے رہا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے لیڈروں پہ جنہوں نے اس ملک میں اپنی مدد آپ کے تحت اربوں روپے کے ہسپتال بنوائے، اور اربوں روپیہ جب بھی ضرورت قوم کو پڑی انہوں نے بڑھ چڑھ حصہ لیا. اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے اور ہمارے یہاں جو مقامی پاکستانیوں نے، انہوں نے ہمیشہ خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا، خان صاحب پہ اپنا اعتماد کا اظہار کیا کہ خان صاحب ہی ہیں اس ملک میں واحد لیڈر جن کی ایمانداری پہ ہر بندہ اعتماد کر کے ان کو اربوں روپیہ دینا چاہتا ہے. یوتھ کنونشن تھا، وہ ہمارے سارے چھوٹے بھائی ہیں، بچے ہیں ہمارے، انہوں نے خود وہ کنونشن کروایا. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کسی میں انہوں نے کسی سے امداد نہیں لی، خود کیا ہے. میں ان کی اس کاوش پہ بہت ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہاں دیکھیں نا، میں سٹی باڈی میں، سٹی باڈی جو ہوتی ہے وہ مدر باڈی ہوتی ہے شہر کی. اصولاً ان کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے بھی دعوت دیتے، سٹی باڈی کو، شہر کی تنظیم کو دعوت دیتے. ہم اگر اس میں نہ جاتے تو ان کا گلہ تھا، لیکن چونکہ وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کروایا. ہم ان کے لیے، میں بہت خوشی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اچھی کاوش کی ہے، پارٹی کے لیے کی ہے. باقی جو رہ گئی بات چھوٹی موٹی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی نالا ہوتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں پارٹیوں میں چلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی موقع آئے گا، الیکشن آئے گا، تمام لوگ، خواہ وہ جتنے مرضی امیدوار، دیکھو امیدوار بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جس کا دل کرتا، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے. میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، جو بھی کرتا ہے وہ کرے. لیکن
جب پارٹی کسی کو ٹکٹ دیتی ہے تو پھر تمام لوگ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں پی پی 131 میں میں کو کسی کا نام تو نہیں لوں گا، پارٹی نے ٹکٹ دینا ہے، میں کوئی اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ پارٹی کے کسی بورڈ میں شامل ہوں، لیکن میں ایک چیز آپ کو اس دفعہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ ٹکٹ جس کو بھی ملے گا وہ میرٹ پہ ملے گا۔ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پچھلے الیکشن میں ہماری پارٹی نے ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی، بلال ورک صاحب کو یہاں لا کے ٹکٹ دیا۔ اس حلقے میں یہ وہ حلقہ تھا یہاں سے بلال ورک کسی ایک آدمی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو بلال ورک کو جانتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے بھی یہاں 68 یا 67,000 اس نے یہاں سے ووٹ لیے۔ اس دفعہ ہماری پارٹی میں جو لوگ انشاءاللہ ٹکٹ اپلائی کریں گے، پارٹی اس کو 3-4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پچھلی دفعہ ہم نے الیکشن جو لوز کیا اس میں ہماری 3-4 کوتاہیاں تھیں۔ ایک، ہماری جو لوگ تھے انہوں نے پراپر وہ کام نہیں کیا، پراپر جیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا وہ نہیں ہو سکا ہمارا۔ دوسرا، ہمارے امیدوار جو تھے وہ چونکہ نئے تھے، لوگوں میں ان کی جان پہچان نہیں تھی۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پارٹی ایک تو مقامی لوگوں کو ٹکٹ دے گی، پارٹی جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے گی جو فنانشلی مضبوط ہوں گے، جو پورا الیکشن کو لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تمام اس دفعہ جو ہمارے ورکر ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس دفعہ تمام لوگ پارٹی کے لیے جس کو ٹکٹ دے گا تمام لوگ اس کے لیے یکجان ہو کر انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور آپ کو بہت بہتر نتائج نظر آئیں گے۔ بٹ صاحب آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی عوام کے مفاد میں منصوبہ کوئی بھی گورنمنٹ شروع کرے اس کو مکمل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، کوئی بھی ہم اس سلسلے میں قانون سازی نہیں کر سکے کہ ہم جو عوامی مفاد کے منصوبے آن گوئنگ ہوتے ہیں ان کو بند نہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار منصوبہ جات جو اپنی تکمیل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی جب حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو وہ سیاسی مفادات کی نظر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا یا عوام کا اربوں روپیہ ڈوب جاتا ہے اور وہ منصوبہ جات کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو سانگلہ ہل کی بات ہی کرتا ہوں، یہاں سانگلہ ہل میں ایک سب جیل بن رہی تھی، اس پہ تقریباً تمام بلڈنگ مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد حکومتوں کی تبدیلی کی وجہ سے وہ آج تک اس کو تقریباً 30 سال یا 28 سال ہو گئے ہیں، وہ کھنڈرات بن چکی ہے، لوگ اس کی چیزیں اکھاڑ کر لے گئے ہیں، لیکن وہ منصوبہ سیاسی نظر ہونے کی بنا پر آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ملک میں بے شمار آپ دیکھیں گورنمنٹ کی بلڈنگیں بن چکی ہیں لیکن وہ ہینڈ اوور نہیں ہوتی، حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ جو ہمارے نئے ایم پی ایم این اے آتے ہیں وہ اپنے میں کسی پہ بلیم نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے کمیشنوں کے لالچ میں ان منصوبہ جات کو آن نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سانگلہ ہل میں انڈر پاس بنا، اس کو اس وقت کے ایم این اے میاں شمیم حیدر صاحب نے اس کو 2 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کروایا، لیکن وہ منصوبہ بھی سیاست کی نظر ہوا۔ اس وقت جو ہمارے یہاں تحصیل ناظم تھے وہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، انہوں نے جب وہ منصوبہ مکمل کر کے ٹی ایم اے کے حوالے کرنا چاہا تو اس نے سیاسی مخالفت کی بنا پر اس منصوبے کو ٹی ایم اے نے ہینڈ اوور نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ کروڑوں روپیہ عوام کا وہ ضائع ہوا، اور اس کروڑوں کے علاوہ
جو آج تک عوام اس منصوبہ نامکمل ہونے سے سفر کر رہی ہے، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے وہ بھی سیاست کی نظر ہوا، اور وہ منصوبہ آج تک کوئی محکمہ اس کو آن کرنے نے یہ اب بات کی ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے 3-4 ہفتوں میں اگر اس کو گورنمنٹ کے کسی محکمے نے اس کی کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی، نہ ہوا، تو انشاءاللہ تعالی اگر ہمارا یہ کوشش ہے، ہماری ملاقات ہوئی ہے ملک اعظم صاحب سے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلے بھی صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے پاس سے ایسے رفائی کاموں میں بے شمار چیزیں وہ لگاتے ہیں۔ جب سانگلہ ہل کو تحصیل کا درجہ دینے کا معاملہ تھا، یا سانگلہ ہل میں تحصیل کورٹس کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی حکومت کے پاس فنڈز کی کمی کا مسئلہ تھا، تو ملک اعظم صاحب نے اس وقت بھی وہ ان کے عدالتوں کے لیے فرنیچر اور وہ جو جگہ اس کو دی تھی اس کی رینوویشن کے لیے فنڈ انہوں نے اپنی جیب سے مہیا کیے تھے۔ تو ہماری ان سے بات چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اگر 2-3 ہفتوں میں اس کو کسی محکمے نے آن نہ کیا، تو میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کے جو یہاں موجودہ امیدوار ہیں ایم پی اے کے ملک اعظم صاحب، وہ اس کو اپنی مدد آپ کے تحت ہم اس کو مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو 1-1.5 ماہ میں آپ کو چلائیں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ پہلی بارش میں یہ بند ہو جائے۔ انشاءاللہ جب چلے گا تو پھر یہ چلے گا۔ کہ پچھلے سال 4 کروڑ روپیہ اس کا شوگر اسیس کا جمع تھا۔ شوگر اسیس کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا سسٹم پچھلی گورنمنٹوں نے، کہ اس کے لیے ایک یہ شوگر کمیشن بناتے تھے، کین کمشنر اس کو کہتے تھے، مختلف ڈویژن کا۔ ہماری جو شوگر مل تھی یہ فیصل آباد کین کمشنر کے انڈر تھی، جتنا پیسہ تھا وہ فیصل آباد میں چلا جاتا تھا۔ ہم نے پچھلی دفعہ پچھلے سال میں نے اور ملک اعظم صاحب نے بارہا کوشش کی، ہمارے پاس آپ جس وقت بھی چاہیں گے میں آپ کو کم از کم 10 لیٹر گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سی ایم ہاؤس کے ڈائریکٹو دکھا دوں گا، جو ہم نے اس کو جاری کروائے کہ ہمارے علاقے کا جو یہ پیسے پڑے ہیں یہ ہمارے علاقے میں دیے جائیں، تاکہ ہماری سڑکوں کا جو ہماری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو گنے کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو صفدرآباد روڈ کا جو برا حال ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ہمیں پیسے نہیں مل سکے۔ اس سے پہلے جب بھی پیسے اکٹھے ہوتے تھے، وہ اس وقت کا جو بھی ڈی سی ہوتا تھا، وہ تمام پیسے اس وقت کا کوئی جو بھی منسٹر یا ایم این اے طاقتور ہوتا تھا اس کے حلقے میں لگ جاتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس علاقے کی شوگر مل ہے اسی علاقے کی سڑکوں پہ لگے، لیکن ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ جس میں یہ بندش ہو کہ وہ اس علاقے پہ لگیں۔ اس لیے جو بھی اس میں طاقتور لوگ تھے وہ ان پیسوں کو ننکانہ صاحب کسی نے لگوا لیا، کسی نے شیخو پورہ لگوا لیا، کسی نے فیصل آباد لگوا لیا۔ تو سانگلہ ہل کی یہ بدقسمتی رہی کہ سڑکیں ہماری ٹوٹی، سفر ہم نے کیا، لیکن ہمارے فنڈ استعمال دوسروں نے کیے۔ انشاءاللہ اب چونکہ ابھی ہماری کچھ عرصہ پہلے ڈی سی او صاحب ننکانہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اب پورے ضلع میں صرف ایک شوگر مل ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کے جتنے بھی شوگر مل کے شوگر اسیس کے پیسے ہیں وہ سانگڑا ہل تحصیل میں لگوائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں بھی بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے ملک اعظم صاحب اور میاں عاطف صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہے ہمارے جو حلقے کے ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے، تو اس میں میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو بھی وہ اس میں ہائی لائٹ کریں۔